سلطان سلیم ثانی کی اچانک موت کی خبر جب پھیلی تو ان کا بڑا بیٹا مراد، جو کہ اس وقت مغنیسہ کی حکومت پر مامور تھا، وہ 21 دسمبر 1574 عیسوی کو استنبول پہنچا اور 28 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد فاتح کے قائم کردہ دستور کے مطابق اس نے عنان سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے تمام بھائیوں کو قتل کرا دیا، اور اس کے بعد سب سے پہلا فرمان اس نے شراب کی ممانعت میں صادر کیا، جس کا رواج سابق سلطان یعنی کہ اس کے والد کے دور حکومت میں بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ سلطان مراد ثالث کے عہد کی ابتدائی 4 برس سوکلولی پاشا کی صدارت کے تھے، پھر بھی سلطان پر حرم کا اثر روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ حرم کی 4 خواتین کا اثر خصوصیت کے ساتھ اس پر بہت زیادہ تھا، اور امور سلطنت کا تمام انتظام حقیقتاً انہی خواتین کی خواہش کے مطابق ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک سلطانہ والدہ نور بانو تھی، دوسری مراد کی محبوبہ سلطانہ صفیہ تھی، جو وینس کے مشہور اور طاقتور ترین خاندان بافو کی رئیس زادی تھی، اور اپنے حسن اور ذکاوت کے باعث مراد پر حد درجے حاوی تھی۔ صفیہ کو سلطنت کی جنگ و صلح میں خاص طور پر دخل تھا، چنانچہ باوجود اس کے کہ وینس نے ایک سے زائد بار سلطان کو غصہ دلایا، مخص صفیہ کی کوششوں سے جنگ کی نوبت نہ آئی۔ تیسری ایک ہنگیرین خاتون تھی جس نے کچھ دنوں کے لیے صفیہ کی محبوبیت کو زائل کر دیا تھا اور سلطان مراد کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ چوتھی خاتون جان فدا حرم سلطانی کی خاص محتمم تھی، اور وہ بھی سلطان مراد کے مزاج میں بہت کچھ دخل اندازی کر چکی تھی۔ یہی 4 خواتین سلطان کی خاص مشیر کار اور انتظام حکومت کی حقیقی نگران تھیں۔ سلطان مراد ثالث جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ انہوں نے صدر اعظم سوکلولی پاشا کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رکھا۔ اس کے علاوہ دوسرے وزیروں میں پیالے پاشا، احمد پاشا، محمود پاشا، لالا مصطفیٰ پاشا اور کوجا سینان پاشا تھے، جبکہ بحری بیڑے کے سربراہ علی پاشا تھے، اور شیخ الاسلام مفتی حامد افندی تھے۔ سلطان مراد ثالث کا دور حکومت تقریباً جنگ و جدل کا ہی تھا۔ سلطنت کے تقریباً ہر حصے اور ہر سرحد میں اہم واقعات رونما ہو رہے تھے۔ شمال میں روس اور پولینڈ کا معاملہ، مغرب میں آسٹریا، افریقہ میں چاڈ تک فوجی مہمات، اور مشرق میں صفیوں کے ساتھ طویل جنگیں شامل ہیں۔ سلطان سلیم ثانی کے دور میں مشہور عثمانی بحری کمانڈر علوج علی پاشا نے تیونس کو فتح کیا، جس کے بعد بحیرہ روم میں صرف مراکش ایسا علاقہ بچا تھا جو عثمانی سرپرستی میں نہ آ سکا۔ الجزائر کے والیان ہمیشہ مراکش کی سلطنت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے افریقہ میں کئی ایک مہمات بھی کیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مراکش کے مسلمان سلطان عثمانیوں کے خلاف اسپین اور پرتگال سے مدد لے رہے تھے، اور عثمانی یہ نہیں چاہتے تھے کہ عیسائی اثر و رسوخ وہاں بڑھنے لگے۔ اسپین اور پرتگال ہر وقت مراکش پر قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ مراکش میں اس وقت کے سلطان ابو محمد عبداللہ برسر اقتدار تھے۔ ان کے عثمانی سلطان سلیم ثانی کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات قائم تھے، وہ ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف بھیجتے رہتے تھے۔ سلطان سلیم ثانی کا انتقال 1574 عیسوی میں ہوا، اور اسی سال مغربی افریقہ کے مشہور سعدی سلطنت کے سلطان محمد الشیخ غالب، جو کہ عام طور پر سلطان عبد الملک غالب کے نام سے جانے جاتے تھے، کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد تخت ان کے بیٹے محمد غالب نے سنبھالا، لیکن تخت سنبھالنے کے بعد ان کے چچا عبد الملک اور احمد نے اپنے بھتیجے کی سلطنت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے تخت کی جنگ چھیڑ دی۔ عثمانی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ اگر اسپین یا پھر پرتگال سے مدد مانگی جاتی تو عثمانی فوج مداخلت کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ عبد الملک استنبول آیا اور اس نے سلطان مراد ثالث سے ملاقات کی۔ اس نے سلطان کو یقین دلایا کہ وہ عثمانی سلطان کا تابع ہو کر مراکش کا سلطان بننا چاہتا ہے۔ علوج علی پاشا چونکہ مغرب پر قابض تھے، اس لیے انہوں نے اس پیشکش کی حمایت کی، کیونکہ عبد الملک عثمانیوں کی طرح سوچتا تھا۔ اسے اسپین اور پرتگال سے نفرت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے عثمانیوں کی حمایت حاصل نہ کی تو اسپین اس کے علاقے پر حملہ کر کے یہاں پر قبضہ کر لے گا۔ اس پر عثمانی سلطان نے مراکش کے سلطان کو خط لکھا کہ وہ شمالی مراکش کی حکمرانی اپنے چچا عبد الملک کو سونپ دے، کیونکہ یہ علاقہ عیسائیوں کے حملے کے خطرے میں ہے۔
اور عثمانی بحری و بری افواج سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ محمد غالب نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ پر الجزائر میں موجود عثمانی فوج رمضان پاشا کے حکم پر حرکت میں آئی۔ یوں 8,000 کی فوج کے ساتھ وہ الجزائر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں بربر قبائل بھی عثمانی فوج سے جا ملے، جس سے فوج کی تعداد 15,000 تک پہنچ گئی۔ جب رمضان پاشا مراکش میں داخل ہوا تو عبد الملک کے حمایتی بھی عثمانی فوج میں شامل ہو گئے اور اب فوج کی مجموعی تعداد تقریباً 20,000 تک جا پہنچی۔ رمضان پاشا نے فاس شہر کو عبور کیا اور پھر وہ مکناس کی طرف بڑھے۔ محمد ثالث کے بہت سے فوجی عثمانیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب محمد ثالث کے پاس صرف 60,000 کی فوج تھی، لیکن رمضان پاشا نے بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مارچ 1576 عیسوی میں اس نے محمد ثالث کی فوج کو شکست دی۔ محمد ثالث فرار ہو گیا اور عبد الملک کو مراکش کا نیا سلطان بنا دیا گیا۔ اب یہاں ظاہر تھا کہ محمد ثالث عیسائیوں سے مدد مانگے گا، عیسائیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے عروج علی پاشا اپنی بحری فوج کے ساتھ بحیر روم کے مغرب میں تیار کھڑا تھا۔ جیسے عثمانی سالاروں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ محمد ثالث نے اسپین اور پرتگال سے فوجی مدد طلب کی اور وہ عبد الملک کے خلاف مراکش پر چڑھ دوڑا اور مراکش شہر پر قبضہ کر لیا۔ پرتگال کے بادشاہ سیباسٹین اور اسپین کے بادشاہ فلپ نے ایک متحدہ فوج جمع کی اور جو 50 بحری جنگی جہاز اور تقریباً 5600 بری فوج روانہ ہوئی۔ اگر پرتگالی اور اسپینی کامیاب ہو جاتے تو مراکش کا بحر اوقیانوس والا حصہ پرتگال اور بحر روم والا حصہ اسپین کے پاس چلا جاتا۔ یوں جون 1578 عیسوی میں پرتگال کے بادشاہ سیباسٹین نے ارزیلا پر حملہ کیا۔ رمضان پاشا فوراً اپنی کمان میں دی گئی فوج کے ساتھ پرتگالیوں پر حملہ آور ہوا۔ محمد ثالث کے حمایتی بھی پرتگالی فوج سے جا ملے، لیکن اس کے باوجود رمضان پاشا نے دشمن کی فوج کو صرف چند گھنٹوں میں ہی مکمل تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس جنگ میں 20,000 فوجی مارے گئے جبکہ بے شمار جنگی قیدی بنا لیے گئے اور اس کے علاوہ پرتگالی بادشاہ سیباسٹین بھی مارا گیا۔ رمضان پاشا نے عیسائیوں کو بلانے والے محمد ثالث کو سزائے موت دے دی۔ اس دوران عبد الملک، جس کی عمر اب کافی زیادہ ہو چکی تھی، جب اس سے پتہ چلا کہ پرتگالی ہار گئے ہیں اور ان کا بادشاہ بھی مارا گیا ہے تو وہ خوشی کے مارے فوت ہو گیا، جس پر رمضان پاشا نے عبد الملک کے چھوٹے بھائی احمد کو نیا سلطان بنا دیا۔ احمد کا دور حکومت مراکش کے سنہری ادوار میں سے ایک تھا۔ اس نے اپنے ملک میں خلافت عثمانیہ کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور ریاستی نظام کو عثمانی ڈھانچے میں تبدیل کیا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کا اثر و رسوخ افریقہ کے وسط تک پھیل چکا تھا۔ اسپین نے بھی اب مان لیا کہ مغرب اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ اب بحیر روم میں افریقی ساحلوں پر بھی گرفت کھو چکا ہے۔ سلطان مراد سوم کے دور حکومت کا سب سے اہم اور بڑا واقعہ صفیوں کے ساتھ ہونے والی 14 سالہ طویل جنگ تھی، جس کا سلسلہ تقریباً 985 ہجری بمطابق 1570 عیسوی سے 998 ہجری بمطابق 1590 عیسوی تک قائم رہا۔ جب سلطان مراد تخت نشین ہوئے تو صفی بادشاہ طہماسپ نے 150 افراد پر مشتمل اپنا وفد بے شمار تحائف اور 500 اونٹوں کے ساتھ سلطان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن جلد 1576 عیسوی میں صفی بادشاہ طہماسپ 52 سالہ طویل دور حکومت کے بعد وفات پا گیا اور اب اس کی جگہ اس کا بیٹا شاہ اسماعیل ثانی تخت نشین ہوا۔ اس نے فرقہ واریت کی مذمت کرتے ہوئے اہل تشیع کے خلاف اقدامات کیے اور اس نے خود سنی عقائد کی طرف رجوع کیا، جس پر 24 نومبر 1570 عیسوی کو اسے زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی محمد خدا بندہ تخت نشین ہوا۔ اس دوران عثمانی سرحد کے مشرق میں آباد کرد عثمانیوں کو صفیوں کے خلاف جنگ کے لیے اکسانے لگے۔ اس کے علاوہ شیروان کے سنی مسلمان بھی عثمانیوں کی حکمرانی چاہتے تھے، جبکہ سوائے وزیر اعظم سوکلولی پاشا کے تمام امراء اور وزراء بشمول سلطان سلیم کی سوچ کے حامل سلطان مراد وہ سب چاہتے تھے کہ صفی حکومت کو جلد از جلد ان علاقوں سے نکال دیا جائے، جس پر کافی بحث و مباحثے کے بعد بالآخر 5 اپریل 1578 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ نے صفیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔
اس دوران سلطان نے شمالی محاذ پر قبرص کے فاتح لالا مصطفیٰ پاشا کو اور جنوبی محاذ پر کوچا سنان پاشا کو مقرر کیا۔ لالا مصطفیٰ پاشا عثمانی فوجوں کے ساتھ جارجیا پر حملہ آور ہوئے، جو ایران کی حلیف ریاست تھی۔ انہوں نے اس کے پائے تخت تفلیس کو فتح کر کے پورے جارجیا پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے جارجیا کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر ایک ترک افسر مقرر کر دیا۔ عثمانی اور صفی سرحد پر جھڑپیں شروع ہو چکی تھیں۔ الضمیر اوغلو عثمان پاشا پیش قدمی کرتے ہوئے چالدر جا پہنچے، جہاں 9 اگست 1578 عیسوی کو عثمانی اور صفی سلطنت کے درمیان ایک خون ریز جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کی قیادت الضمیر اوغلو عثمان پاشا نے کی، جبکہ صفی فوج کی قیادت تومکان خان کر رہا تھا، جس کے ساتھ تقریباً 30,000 گھڑسوار فوج موجود تھی۔ یہ جنگ قفقاز کے علاقے میں لڑی گئی اور اس کا مقصد جارجیا اور ایران کے شمالی علاقوں پر قبضہ حاصل کرنا تھا۔ یہ جنگ عثمانیوں صفی جنگوں کا ابتدائی حصہ تھی۔ اس مارکے میں الضمیر اوغلو عثمان پاشا صفی لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ تومکان خان کے 5,000 سپاہی اس جنگ میں مارے گئے، 500 کو قیدی بنا لیا گیا اور ہزاروں صفی سپاہی زخمی ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہوئے۔ عثمانی فوج میں آگ قیونلو دستے نے نمایاں بہادری دکھائی، جبکہ عثمانی لشکر کے تقریباً 7 بڑے کمانڈر اور 200 کے قریب سپاہی شہید ہوئے۔ جارجیا کے دارالحکومت تفلیس کی فتح کے بعد لالا مصطفیٰ پاشا کا اب اگلا ہدف شمالی آذربائیجان تھا۔ الضمیر اوغلو عثمان پاشا اس فتح کے بعد جنوب کی طرف بڑھا تو تومکان خان نے 20,000 گھڑسواروں کے ساتھ عثمان پاشا کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اسی دوران 19 ستمبر 1578 عیسوی کو صفیوں کے ساتھ ایک اور مارکا ہوا، جسے تاریخ میں کوین گیچی دی کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مارکا چالدر کی جنگ کے بعد عثمانیوں کی اگلی بڑی کامیابی تھی۔ اس فتح کے نتیجے میں عثمانی سلطنت کو قفقاز کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے میں آسانی ہوئی، خاص طور پر شیروان، داغستان اور جارجیا کے علاقوں میں۔ جب سنی آبادی نے سنا کہ عثمانی افواج شیروان تک پہنچ چکی ہے تو باکو کے علاقوں کے سنی لوگ بھی عثمانی فوج کی مدد کے لیے نکل آئے۔ یوں عثمانی فوج بآسانی بحیرہ خیزر تک پہنچ گئی۔ لالا مصطفیٰ پاشا نے اگلا ہدف داغستان مقرر کیا۔ ادھر سائمن لورسب، جو کہ جارجیا کا سابق حکمران تھا، نے اپنے قدیم دارالحکومت تفلیس کا محاصرہ کر لیا، مگر ترک محصورین نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ حسن پاشا، جو کہ محمد سوکلولی پاشا کا بیٹا تھا، مدد لے کر پہنچ گیا اور سائمن کو محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد 1583 عیسوی میں عثمان پاشا نے داغستان پر حملہ کیا اور مکمل قبضہ حاصل کر لیا۔ اسی فتح کے بعد عثمان پاشا نے عین موسم سرما میں کوہ کاف کو عبور کیا اور وہ کافہ جا پہنچے۔ وہ محمد گرائی خان کو، جو کہ کریمیا کا حکمران تھا، تخت سے معزول کرنا چاہتے تھے، کیونکہ خان نے عثمانی فوج کو مدد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب محمد گرائی کو اس منصوبے کی خبر ہوئی تو اس نے علم بغاوت بلند کیا اور 40,000 سواروں کے ساتھ کافہ میں عثمان پاشا کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ عثمانی سلطان نے محمد گرائی کے بھائی اسلام گرائی سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مدد کرے تو اسے کریمیا کے تخت پر بٹھا دیا جائے گا۔ چنانچہ اسلام گرائی نے اپنے بھائی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور 1584 عیسوی میں محمد گرائی کو قتل کر دیا گیا۔ عثمان پاشا محمد گرائی کا سر لے کر قسطنطنیہ یعنی استنبول پہنچا، جہاں اس کا نہایت شاندار استقبال کیا گیا۔ سلطان نے عثمان پاشا کو اپنی خاص تلوار، اپنا امامہ اور اپنی قیمتی جبہ بطور تحفہ عطا کی۔ ادھر مشرق میں خان کی قیادت میں 25,000 سپاہیوں پر مشتمل صفی فوج نے شیروان پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ 15,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک اور صفی لشکر بھی عثمانیوں پر حملہ کرنے نکلا۔ عثمان پاشا کے پاس صرف 14,000 عثمانی سپاہی موجود تھے، مگر اس مرتبہ وہ صفی حملہ روکنے میں ناکام ہو گئے۔ صفی افواج شیروان میں داخل ہو کر انہوں نے سنی عوام کا قتل عام کیا۔ اسی دوران کریمیا کا نیا خان اپنی تتاری فوج کے ساتھ عثمانیوں کی مدد کو پہنچا۔ عثمان پاشا نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور فوری طور پر بلد خان پر حملہ کر دیا۔ یوں 11 نومبر 1578 عیسوی کو پہلی شماخی کی جنگ لڑی گئی۔
جس میں عثمانیوں نے صفیوں کو عبرتناک شکست دی۔ عثمان پاشا نے بلت خان کو اس کے بیٹے سمیت زندہ گرفتار کر لیا۔ بلت خان کی گرفتاری صفی سلطنت کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ عثمان پاشا نے بلت خان اور اس کے بیٹے دونوں کو سنی مسلمانوں کے قتل عام کے جرم میں سزائے موت دے دی۔ اس کے بعد 27 نومبر 1578 عیسوی کو دوسری شماخی کی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو 10,000 سپاہیوں کی شہادت کا نقصان برداشت کرنا پڑا، جبکہ صفیوں کو تقریباً 20,000 سپاہی مارے گئے۔ یہ جنگ کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے عثمان پاشا کو اپنی کمزور فوجی حالت کے سبب داغستان سے پیچھے ہٹنا پڑا اور یوں صفی دوبارہ شیروان میں داخل ہو گئے۔ گرمیوں کے آغاز پر نئی کمک کے ساتھ عثمان پاشا دوبارہ شیروان اور باکو کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی دوران انہیں دارالحکومت قسطنطنیہ میں صدر اعظم محمد سوکلولی پاشا کے قتل کی خبر موصول ہوئی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم ابتدا میں بتا چکے ہیں کہ سلطان مراد سوم کی حکومت کے ابتدائی 4 سالوں میں ملک کا نظم و نسق صدر اعظم محمد سوکلولی پاشا کے ہاتھ میں تھا، مگر وقت کے ساتھ سلطان مراد کے دوسرے درباریوں جیسے شمسی پاشا، خواجہ سعد الدین محقق، خواجہ غضنفر آغا اور اویس خواجہ کا اثر بڑھتا چلا گیا۔ یہ تمام افراد صدر اعظم محمد سوکلولی پاشا کے مخالف تھے۔ بدقسمتی سے سلطان مراد سوم پر حرم کے اثرات بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے، چنانچہ شمسی پاشا، اویس خواجہ، سعد الدین محقق، خواجہ غضنفر آغا اور حرم کی سازشوں کی وجہ سے صدر اعظم محمد سوکلولی پاشا کا اقتدار روز بروز کم ہوتا گیا۔ پہلے اس کے قریبی ساتھیوں کو دارالحکومت سے نکالا گیا اور پھر سازش کی تکمیل کے بعد خود محمد پاشا کو 11 اکتوبر 1578 عیسوی کو قتل کر دیا گیا۔ صدر اعظم محمد سوکلولی پاشا کے بارے میں ایک انگریز مورخ لارڈ ایورسلے یوں لکھتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ اپنے کمال عروج کو سلطان سلیمان اعظم کے آخری سالوں میں نہیں بلکہ وزیر اعظم محمد سوکلولی پاشا کے عہد وزارت کے آخری سالوں میں پہنچی تھی، کیونکہ سلطان سلیمان کے بعد بھی سوکلولی کے 12 سالہ اقتدار کے دوران سلطنت عثمانیہ نے اہم فتوحات حاصل کی، جن میں جزیرے قبرص، صوبہ تیونس، مملکت جارجیا اور سلطنت ایران کے زرخیز صوبے اور یمن شامل تھے۔ یہی فتوحات سلطنت عثمانیہ کی آخری بڑی فتوحات تھیں۔ اس کے بعد صرف کریٹ جو کہ 1668 عیسوی میں فتح ہوا شامل ہے، ورنہ ہر طرف مسلمانوں کی اس عظیم خلافت کے زوال کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سوکلولی پاشا کے قتل کے وقت سلطنت عثمانیہ شمال میں وسطی ہنگری سے لے کر جنوب میں خلیج فارس اور سوڈان تک اور مشرق میں بحیرہ کیسپین اور سرحد ایران سے مغرب میں افریقہ تک پھیل چکی تھی۔ اس میں مراکش کے سوا بحیرہ روم کا تقریباً تمام جنوبی ساحل، بحیرہ اسود اور بحیرہ احمر کے تمام ساحل شامل تھے۔ بحیرہ ایجین کے تمام جزائر سوائے کریٹ کے عثمانیوں کے زیر نگین تھے۔ ان علاقوں میں 20 مختلف نسلوں کے لوگ آباد تھے اور آبادی کا تخمینہ تقریباً 3 کروڑ سے زائد تھا۔ صفی سلطنت کے خلاف جنگ کے دوران یہ خبر ملی کہ قبرص کے فاتح لالا مصطفیٰ پاشا جولائی 1580 عیسوی میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد دارالحکومت میں افراتفری پھیل گئی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صفیوں کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ 1581 عیسوی کا سال نسبتاً پرسکون گزرا۔ عثمان پاشا نے اپنا مرکز باکو منتقل کر دیا۔ اسی دوران 1581 عیسوی میں صفیوں نے ایک مرتبہ پھر عثمانی علاقوں پر حملہ کیا اور ان کی تعداد 18,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، مگر کریمیا کے تتاریوں نے صفی لشکر کو مکمل طور پر شکست دے دی۔ اس دوران صفیوں نے عثمانیوں کو ایک پیشکش کی کہ اگر عثمانی شیروان واپس کر دیں تو وہ گرجستان، قفقاز اور آذربائیجان میں عثمانی فتوحات کو تسلیم کر لیں گے۔ سلطان مراد سوم نے یہ پیشکش سخت غصے میں مسترد کر دی اور اس کے بعد 15,000 صفی سپاہی شیروان میں داخل ہو گئے۔ عثمان پاشا نے سلطان مراد کو ایک خط لکھا جس میں درباری وزراء کی نااہلی، مدد کے بغیر سال ہا سال دشمن کے خلاف جنگ لڑنے اور قیمتی مواقع ضائع ہونے کا انہوں نے شکوہ کیا۔ درباری وزراء نے عثمان پاشا پر شاہ ایران سے خفیہ تعلقات کا الزام لگا دیا۔
سلطان مراد سوم نے درباریوں کی بات کو نظر انداز کر کے کریمیا سے ایک بڑی فوج عثمان پاشا کی مدد کے لیے روانہ کر دی۔ یوں عثمان پاشا کو وہ دیرینہ مدد میسر آ گئی جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ اسی دوران فرحت پاشا 60,000 عثمانی فوج کے ساتھ استنبول سے روانہ ہوا اور صفیوں کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ استنبول سے روانہ ہونے والی یہ فوج ارزیروم میں عثمانی فوج سے ملنے والی تھی، مگر اس سے پہلے گنجا کے گورنر امام کلی خان 50,000 سپاہیوں کے ساتھ عثمانی فوج پر حملہ آور ہو گیا۔ عثمان پاشا کو کریمیا سے ملی ہوئی کمک کی بدولت صفیوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ ملا اور اس نے 50,000 صفی سپاہیوں کو شکست دے دی۔ 8 مئی 1583 عیسوی کو مشالق کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا اور 3 دن بعد 11 مئی کو عثمانیوں نے صفی فوج کو مکمل شکست دے دی۔ اس عظیم فتح کے بعد عثمان پاشا دوبارہ شیروان میں داخل ہوا اور ارزیروم میں موجود عثمانی فوج بھی اس کے ساتھ آ ملی۔ جب فرحت پاشا نے عثمان پاشا کی فتح کی خبر سنی تو اس نے یروان کی طرف پیش قدمی کی۔ 15 اگست کو فرحت پاشا 1,00,000 فوج کے ساتھ یروان میں داخل ہوا، جہاں اس نے ایک عظیم قلعہ تعمیر کروایا جس میں 51 بلند و بالا برج بنائے گئے۔ اس کے بعد عثمان پاشا کو دارالحکومت استنبول واپس بلایا گیا۔ عثمان پاشا نے 6 سالوں میں صفیوں کے خلاف 4 بڑی جنگیں جیتیں اور کئی لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے خاطر خواہ شہرت حاصل کر لی تھی۔ چند ہی دنوں بعد اسے دوسرا وزیر بنایا گیا اور پھر 25 جولائی 1584 عیسوی کو عثمانی سلطنت کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ تاہم عثمان پاشا زیادہ عرصہ استنبول میں قیام نہ کر سکا اور دوبارہ عثمانی لشکر کے ساتھ ایک نئی مہم پر روانہ ہوئے۔ یمن، سوڈان اور بصرہ جیسے گرم علاقوں میں زندگی گزارنے والے عثمان پاشا کو 6 سال قفقاز کی سخت ترین سردی نے بیمار کر دیا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہونے کے بھی قابل نہ تھے، مگر پھر بھی انہوں نے مہم جاری رکھی۔ عثمان پاشا نے 2,00,000 فوجوں کو جمع کیا، جن میں سے 40,000 کو مختلف محاذوں پر تقسیم کر کے 1,60,000 کی فوج کے ساتھ وہ پیش قدمی کرتے ہوئے عثمانی سرحد کی طرف روانہ ہوئے۔ عثمان پاشا آگے بڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں 71 سال قبل سلطان سلیم نے چالدیران کی جنگ میں صفیوں کو شکست دے کر عظیم فتح حاصل کی تھی۔ عثمانی لشکر کی آمد کا سن کر صفی شاہ میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ صفی فوج نے تبریز کا دفاع کرنے کی کوشش کی، مگر ضمیر اولو عثمان پاشا، یوز سلطان سلیم ثانی، سلطان سلیمان القانونی اور ابراہیم پاشا کے بعد تبریز میں داخل ہونے والے چوتھے عثمانی کمانڈر بن گئے۔ عثمان پاشا 25 ستمبر 1585 عیسوی کو تبریز میں داخل ہوئے۔ صفیوں نے تبریز کو دوبارہ حاصل کرنے کی کئی کوششیں کیں، مگر انہیں ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمان پاشا 29 اکتوبر 1585 عیسوی کو 58 سال کی عمر میں وفات پا گئے، جس کے بعد صفیوں نے تبریز کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج نے جعفر پاشا کی سربراہی میں طویل مزاحمت کی۔ جب فرحت پاشا اپنی 80,000 کی فوج کے ساتھ ارزیروم سے روانہ ہوئے تو صفی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ یوں تبریز سے لے کر بصرہ تک عثمانی اور صفی افواج مسلسل ٹکراؤ میں تھیں۔ 1588 عیسوی میں صفی تخت پر شاہ عباس تخت نشین ہوا، جو کہ اس وقت خراسان اور ترکستان میں جنگوں میں مصروف تھا۔ سلطان مراد سوم نے سردار اعظم فرحت پاشا کو گنجا پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ جب گنجا کے صفی گورنر نے سنا کہ فرحت پاشا لشکر کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ بغیر جنگ کے پسپا ہو گیا اور گنجا عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہاں ایک عظیم قلعہ تعمیر کیا گیا۔ صفی شکست تسلیم کر چکے تھے۔ شاہ عباس نے صلح کی درخواست کی، چنانچہ شہزادے حیدر مرزا فرحت پاشا کے ساتھ استنبول آیا اور اس نے سلطان مراد سوم سے ملاقات کی۔ شاہ طہماسب کے بیٹے صفی شہزادے نے سلطان مراد کا ہاتھ چوم کر عثمانی برتری کو تسلیم کر لیا۔ یہ عثمانی سلطنت کی سب سے بڑی کامیابی تھی، کیونکہ صفیوں نے نہ تو سلطان سلیم کے دور میں اور نہ ہی سلطان سلیمان کے دور میں عثمانی برتری کو کبھی تسلیم کیا تھا۔ وہ ہمیشہ برابری کا دعویٰ کرتے تھے۔
بلاخر 14 سالہ طویل جنگ کے بعد 21 مارچ 1590 عیسوی کو بعض روایات کے مطابق فرحت پاشا معاہدہ اور کچھ میں استنبول معاہدہ کے نام سے صفیوں اور عثمانیوں کے درمیان صلح طے پائی۔ اس صلح نامے کے مطابق صفی سلطنت نے اپنے کئی ایک اہم علاقے عثمانیوں کے حوالے کر دیے، جن میں اروان، تبریز، داغستان، گرجستان، شیروان اور باکو شامل ہیں۔ صفیوں نے وقتی طور پر عثمانیوں کی سیاسی اور مذہبی برتری کو قبول کر لیا۔ یوں عثمانیوں کا اثر و رسوخ مشرقی اناطولیہ سے لے کر بحیرہ کیسپیئن تک پھیل چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس معاہدے کی ایک خاص شق یہ تھی کہ آئندہ اہل ایران خلفائے ثلاثہ یعنی کہ ابوبکر و عمر، عثمان و غنی کے خلاف تبرہ بازی سے باز رہیں گے۔ اگرچہ عثمانیوں نے صفیوں کے خلاف شاندار فتوحات حاصل کی تھیں، لیکن سکلولی پاشا کے قتل کے بعد سلطنت میں بدنظمی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ یوں یکے بعد دیگرے 10 وزرائے اعظم مقرر کیے گئے۔ سنان پاشا 3 بار صدر اعظم بنے۔ الضمیر اوغلو عثمان پاشا کی واپسی کے بعد 993 ہجری مطابق 1585 عیسوی میں سنان پاشا دوبارہ صدر اعظم مقرر ہوا، لیکن 8 ہی مہینے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وزارت عظمیٰ میں ان تیز رفتار تبدیلیوں میں حرم کا بڑا دخل تھا۔ صرف وہی وزراء ترقی پا سکتے تھے جنہیں حرم کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رشوت ستانی کا بازار گرم ہو گیا اور صرف وہی امیدوار منصب پر فائز ہونے لگے جو بڑی بڑی رقمیں پیش کرتے تھے۔ رشوت ستانی کی اس مہلک وبا سے حکومت کا کوئی شعبہ محفوظ نہ رہا، یہاں تک کہ فوج، عدالتوں اور انتظامی عہدوں میں بھی امیدوار کی قابلیت کے بجائے اس کی پیش کردہ رقم کو ترجیح دی جانے لگی۔ خود سلطان کو بھی اپنے ذاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے زیادہ روپیہ درکار ہونے لگا اور آخرکار اس نے بھی اس لوٹ مار میں اپنا حصہ لینا شروع کر دیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سلطنت عثمانیہ کے اندرونی زوال کی بنیاد پڑی اور اس کی جڑیں ہلنا شروع ہو گئیں۔ ان خرابیوں کے اثرات فوج پر بھی پڑنے لگے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نااہل افراد کو بڑے بڑے فوجی عہدے دیے جانے لگے اور فوج کے جاگیری نظام میں بدعنوانی عام ہو گئی۔ وہ جاگیریں جو مخص فوجی خدمات کے معاوضے میں دی جاتی تھیں اب خرید و فروخت کا مال بن چکی تھیں۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ فوج بھی بے قابو ہوتی جا رہی تھی اور بلاخر 1599 عیسوی میں ینیچری نے اعلانیہ بغاوت کر دی۔ انہوں نے قصر سلطانی کے سامنے جمع ہو کر محمد پاشا حاکم رومیلیا کا سر طلب کیا۔ فوج کو شکایت تھی کہ محمد پاشا کی وجہ سے فوجوں کو ایسی تنخواہیں دی گئیں جن میں چاندی کی مقدار بہت کم تھی۔ سلطان مراد کو ان کی دھمکیوں کے آگے جھکنا پڑا اور اس نے حکم جاری کیا کہ محمد پاشا کا سر قلم کر کے ینیچری کے حوالے کر دیا جائے۔ سلطان مراد کے اس طرح دب جانے سے ینیچری کو اپنی طاقت کا بھرپور اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ صرف 4 سال کے اندر انہوں نے 2 بار بغاوت کی اور سلطان کو مجبور کیا کہ وہ موجودہ صدر اعظم کو معزول کر کے نیا صدر اعظم مقرر کرے۔ پھر 999 ہجری مطابق 1591 عیسوی میں انہوں نے سلطان مراد کو مجبور کر کے مالدیویا کی باج گزار مملکت کے تخت پر اس امیدوار کو بٹھایا جس نے رشوت دے کر ینیچری کی حمایت حاصل کر لی تھی۔ خود استنبول میں ینیچری اور سپاہی فوجوں کے درمیان آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ صوبوں کی حالت بھی مرکزی حکومت کی بدنظمی کی وجہ سے بہت خراب تھی۔ رشوت کا بازار صوبوں میں بھی گرم تھا اور جو حکام رشوت دے کر مقرر ہوتے تھے وہ رعایا پر ظلم کر کے اپنے سرمایہ کی تلافی کرتے تھے۔ 1599 سے 1592 عیسوی تک سلطنت میں ہر قسم کی بد انتظامی اور بد امنی پھیلی رہی۔ مصر کی ملیشیا نے اپنے صوبے دار کے خلاف بغاوت کر دی، تبریز کی فوج نے بھی بغاوت کر دی اور استنبول سے بھیجا گیا نیا سکہ لینے سے انکار کر دیا۔ بودا کے فوجی دستے نے جس کی تنخواہ 6 مہینے سے رکی ہوئی تھی انہوں نے اپنے پاشا کو قتل کر دیا۔ لبنان یعنی کہ شام میں دروزی فرقے نے مقامی حکام کی سختیوں سے تنگ آ کر بغاوت کر دی۔ اس فتنے کو دبانے کے لیے سلطان مراد نے ابراہیم پاشا کو شام روانہ کیا جس نے دروزیوں کو شکست دے کر انہیں قابو میں کر لیا۔ سب سے زیادہ انتشار ینیچری کی خودسری سے پیدا ہو رہا تھا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں ہنگری اور آسٹریا سے جنگ چھڑ گئی اور ینیچری کو سلطنت کے باہر بھیجنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔
ابتدا میں عثمانیوں کو کامیابی حاصل ہوئی، مگر سیسک کے محاصرے میں حسن پاشا والی بوسنا شکست کھا کر دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر سن کر سنان پاشا فوراً ادرنے سے روانہ ہوئے اور اسی دوران بودا کے پاشا کو آسٹریا کی فوج سے شکست ہوئی اور جلد عثمانی قلعے آسٹریا کے قبضے میں آ گئے۔ تاہم دونوں فریقین کی فتوحات کا پلڑا اب تقریباً برابر تھا، لیکن 1594 عیسوی میں مالدیویا، ولاچیا اور ٹرانسلوانیا نے بغاوت کر کے آسٹریا کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اپنی ریاستوں میں موجود تمام مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام کر ڈالا۔ ابھی آسٹریا کے ساتھ جنگ جاری تھی کہ ایران سے بھی ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں ابتدا میں عثمانی فوجوں کو خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی دوران 16 جنوری 1595 عیسوی کو سلطان مراد سوم کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ تخت پر بیٹھے تو سلطنت عثمانیہ عظمت و شوکت کی بلند ترین منزل پر تھی، لیکن مراد میں اسے برقرار رکھنے کی صلاحیت نہ تھی اور حرم کی مداخلت نے نظام سلطنت میں بے شمار خرابیاں پیدا کر دی تھیں۔ تاہم ان خرابیوں کی مکمل ذمہ داری سلطان مراد کی ذات پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال سلطان سلیمان کے عہد میں ہی شروع ہو چکا تھا، اور اگرچہ سکلولی پاشا کی تدابیر اور اقتدار نے سلیمان کے بعد کچھ عرصے اسے دبائے رکھا، مگر اندرونی چنگاریاں سلگتی رہیں جو سلطان مراد کے دور میں شعلہ بن کر بڑک اٹھیں۔